ترکی میں موبائل فون کا استعمال خاص طور پر نوجوانوں میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ترکی میں اسمارٹ فون استعمال کرنے والے 2012 میں 15% سے دگنا ہو کر 2013 میں 32% ہو گئی ہے۔ اسمارٹ فون استعمال کرنے والوں کے لیے سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز ٹیکسٹنگ، چیٹنگ، تصاویر اور ویڈیوز بنانا، میوزک کو سننا اور انٹرنیٹ پر براؤز کرنا ہے۔ ایک ساؤتھ کورین انڈسٹریل ڈیزائنر نے اسمارٹ فون زومبیز کے لیے ایک فنی سولوشن ایجاد کیا ہے، جو لوگ اپنے اسکرین سے آنکھیں نہیں ہٹا سکتے جب تک کہ وہ دیوار یا کسی اور رکاوٹ سے ٹکرا نہ جائے۔ سالا پنگ وو نے ایک روبوٹک آنکھ تیار کی ہے جسے اس نے تیسری آنکھ کا نام دیا ہے، جسے یوزر اپنے پیشانی پر باندھ سکتے ہیں تاکہ وہ نقصان سے بچ سکے جب بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ یوزر نے اپنا سر جھکایا ہے تاکہ اپنے اسمارٹ فون کو دیکھ سکے تو یہ ڈیوائس آنکھ کو کھولتا ہے۔ جب یوزر کسی رکاوٹ سے 1 سے 2 میٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے تو یہ ڈیوائس خطرے کی پیشنگوئی کے لیے بیپنگ ساؤنڈ کرتا ہے، جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو۔ انٹرنیٹ کے عادی افراد کے لیے انڈونیشیا میں ڈیوائس انوینٹ کیا گیا ہے، نیٹ ٹاکس، جو انٹرنیٹ ڈیٹاکس سے ہے۔ یہ ڈیوائس کلائی پر پہنا جاتا ہے اور اس میں ایک نبض آکسی میٹر سینسر لگا ہوا ہوتا ہے جو آکسیجن کے ہیموگلوبن لیول اور HRV یعنی ہارٹ ریٹ ویریبلٹی کو بھی میئر کرتا ہے۔ ریسرچ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسمارٹ فون کو زیادہ دیر تک یوز کرنے سے HRV کی لیول کم ہو جاتا ہے۔ نیٹ ٹاکس ڈیوائس ایک قسم کی ساؤنڈ کو ایمٹ کرتا ہے جو HRV کی کنسنٹریشن کم ہو جانے پر ہوتا ہے اور پہننے والے کو فون آف کرنے کی آگاہی دیتی ہے۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے مطابق 18 سے 25 سال کے لوگوں کا HRV 60 سے اوپر رہنا چاہیے۔ کچھ اسٹڈیز نے یہ بھی بتایا ہے کہ آئی فونز عام طور پر اینڈرائڈ فون سے زیادہ بلو لائٹس ایمٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2017 میں سائنٹیفک رپورٹ جرنل میں پبلش ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آئی فون 7 پلس سیمسنگ گلیکسی WHO کی طرف سے زیادہ بلو لائٹس ایمیشن کرتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ آئی فون 7 پلس نے تجویز کردہ لمٹ سے زیادہ بلو لائٹس کی ایمیشن کی ہے۔ دوستو، the phone has become our digital security blanket۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی نیٹ ورکس کے ذریعے بار بار اور جان بوجھ کر نقصان پہنچانے یا ہراساں کرنے کو سائبر بولنگ کہتے ہیں۔ اوپن نیٹ کی ایک ریسرچ نے بتایا ہے کہ وہ نوجوان جو موبائل فون کو زیادہ یوز کرتے ہیں وہ آن لائن ہراسمنٹ کرنے کے عمل میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی ہراساں ہونے کے زیادہ چانسز رکھتے ہیں۔ 46% یوزر اپنے موبائل فون پر سائبر بولنگ ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ 88% سائبر بولیز بیان کرتے ہیں کہ وہ خود وائرلیس نیٹ ورک کے تھرو ہراساں کیے گئے، جیسے کہ آپ اس رپورٹ میں دیکھ سکتے ہو۔ موبائل ایڈکشن ہماری زندگی پر نقصان دہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے تعلقات عامہ، کام کاج، اسکول اور ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ریلیشن شپ پرابلمس۔ جب ہم اپنے فون پر انگیج رہتے ہیں تو ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پرسنل اور پروفیشنل تعلقات کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ ورک پرابلم۔ اگر ہم کام کے دوران اپنے فون چیک کرتے رہتے ہیں تو ہم پروڈکٹیو نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے جاب پرفارمنس اور ان امپلائمنٹ میں مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ اسکول پرابلمس۔ اگر ہم کلاس میں اپنے فون استعمال کرتے ہیں تو پڑھائی سے ہماری توجہ ہٹ جائے گی اور ہمارے گریڈز اور سیکھنے کی صلاحیت بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ جسمانی صحت کے مسائل۔ موبائل فون ایڈکشن آئی اسٹرین، سر درد اور نیند کی کمی کا سبب بن سکتی ہے۔ کچھ سچویشن میں یہ موٹاپے اور ڈیابٹیز جیسے سیویئر پرابلمس کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ موبائل فون ایڈکشن انزائٹی، ڈپریشن اور خودکشی کا بھی سبب بن سکتی ہے، جس کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے۔ ہم اپنے اسمارٹ فون ایڈکشن کے رسک کو کم کرنے کے لیے فون کے یوز پر لمٹ مقرر کر سکتے ہیں۔ دن کے مخصوص اوقات میں اپنے فون کو الگ کر سکتے ہیں اور ایسے ادر ایکٹیویٹیز تلاش کر سکتے ہیں جو موبائل فون کے بغیر ہو۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے فون کے عادی ہو گئے تو ہمیں ایک تھراپسٹ یا کاؤنسلر سے ہیلپ لینا چاہیے۔ اسمارٹ فون اسپیشلسٹ بلیو کرتے ہیں کہ یہ نیند کی کمی اور سرکیڈین ردم کو خراب کرتا ہے، جو گہری نیند کے وقت کو کم کرتا ہے، جو ڈائبٹیز، کینسر اور موٹاپے کے خطرے سے کنیکٹڈ ہے۔ اپنے جسم کو ایک اسمارٹ فون گھڑی کی طرح امیجن کرو جو آپ کو یہ بتانے میں مدد کرتی ہے کہ کب بیدار ہونے کا وقت ہے اور کب سونے کا۔ اس اسمارٹ گھڑی کو آپ کا سرکیڈین ردم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی اندرونی ٹائمر کی طرح ہے جو آپ کو ڈیلی کے شیڈول پر عمل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کا سرکیڈین ردم آپ کے جسم کو یہ بتاتا ہے کہ دن کا وقت ہے یا رات کا۔ جب ڈے لائٹ ہوتی ہے تو آپ کے جسم کو جاگنے اور کام کرنے کے سگنل ملتے ہیں۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو آپ کے جسم کو آرام کرنے اور سونے کے لیے تیار ہونے کے سگنل ملتے ہیں۔ یہ انٹرنل واچ دیگر اہم چیزوں کو بھی کنٹرول کرتی ہے، جیسے کہ آپ جب بھوک محسوس کرتے ہو یا آپ کے جسم کا ٹیمپریچر دن بھر میں کیسے بدلتا ہے۔
یہ آپ کے جسم کو مختلف کام اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ رکھنے میں مدد کرنے والا ایک کنڈکٹر کی طرح ہے۔ کبھی کبھی ایسی چیزیں جیسے بہت دیر تک جاگنا یا مختلف ٹائم زونز میں سفر کرنا آپ کے سرکیڈین ردم کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا انٹرنل واچ تھوڑا سا بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو آپ تھکاوٹ یا بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ اپنے سرکیڈین ردم کی دیکھ بھال کر کے، جیسے کہ باقاعدگی سے نیند لینا اور دن کے وقت نیچرل لائٹس میں رہنا، آپ کو زیادہ انرجی محسوس کرنے اور اپنے جسم کو اچھی طرح سے چلانے میں مدد مل سکتی ہے۔ تو یہ ایک مددگار گائیڈ ہے جو آپ کو دنیا کے ساتھ ہم آہنگ رکھتی ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ رات کو اپنے موبائل فون پر پڑھتے ہیں انہیں سونے میں مشکلات ہوتی ہے اور وہ کم میلاٹونن پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ہارمون ہوتا ہے جو نیند اور جاگنے کے عمل کو بیلنس رکھتا ہے۔ نیند کی ڈسٹربنس سے بچنے کے لیے یوزر کو کم از کم 1 گھنٹے پہلے اسکرین سے پرہیز کرنا چاہیے، نوٹیفیکیشن بند کرنا یا سائلنٹ موڈ پر لگانا چاہیے، نائٹ موڈ یا ڈارک موڈ سیٹنگز کا یوز کرنا چاہیے اور ایک آرام دہ سلیپ پیٹرن بنانا چاہیے۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول نے یہ بتایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 2-3 گھنٹے تک ٹیکنالوجی سے دور رہے، اس کی بجائے کتاب پڑھے، جسے انگلش میں ڈیجیٹل ڈیٹاکس بھی کہتے ہیں۔ ایک تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ موبائل فون ایڈکٹس میں الفا پاور کم ہوتا ہے جو آرام اور توجہ کو ریفلیکٹ کرتا ہے نان ایڈکٹس کے مقابلے میں۔ اس کے علاوہ ADHD نامی ایک ڈس آرڈر ہے جو آپ کے دماغ کو کام کرنے سے پہلے سوچنے میں مشکل بنا سکتا ہے، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا۔ ADHD پیشنٹس کو اپنے خیالات کو آرگنائز کرنے اور آگے بڑھنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ انزائٹی اور موبائل فون ایڈکشن ایک دوسرے سے کلوزلی لنکڈ ہے۔ بے چینی کے شکار افراد اکثر اپنی پریشانی سے نمٹنے کے لیے اپنے موبائل فون کا یوز کرتے ہیں۔ وہ اپنے موبائل فون کو نیوز، سوشل میڈیا اپڈیٹس یا میسیجز کے لیے چیک کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ کنیکٹڈ اور کنٹرول میں رہے۔ سوچنے، سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو کوگنیشن کہتے ہیں۔ اس میں میموری، اٹینشن، پرابلم سالونگ اور فیصلہ کرنے کی ایبلٹی شامل ہے۔ اسمارٹ فون ایڈکشن کوگنیشن کو بھی کم کر سکتی ہے، یعنی موبائل ڈیوائسز کی مستقل سٹیمولیشن سے توجہ مرکوز کرنا اور توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ میموری اور اٹینشن کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ جب آپ موبائل ایڈکٹس ہوتے ہیں تو آپ مسلسل نیو میسیجز، نوٹیفیکیشن اور اپڈیٹس کے لیے اسے چیک کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ سٹریس اور بے چینی کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ پریشان ہیں کہ آپ کوئی اہم چیز نہ کھو دیں۔ تصور کریں کہ ایک بچہ اپنے موبائل فون کا عادی ہے، وہ ہر روز دیر تک کھیلنے، ویڈیوز دیکھنے یا دوستوں کو ٹیکسٹ کرنے میں صرف کرتا ہے۔ یہ ان کے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنے میں کم وقت گزارنے کا سبب بن سکتا ہے، جس سے وہ تنہا اور آئسولیٹڈ محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچے کو سوشل میڈیا کا ایڈکٹ امیجن کریں۔ وہ مسلسل اپنے دوستوں کی پوسٹوں سے خود کو کمپیئر کرتا ہے اور وہ اپنی اپیرنس، اپنی سوشل سٹیٹس یا اپنی کامیابی کے بارے میں انسیکیور محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انہیں اپنے بارے میں بری طرح سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہسٹری 2022 کے ایک اسٹڈی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ موبائل فون ایڈکشن ٹیکنو ایگزاسشن اور لائف انویژن میں اضافے کا سبب بنتی ہے، جو جاب پرفارمنس کو بھی متاثر کرتی ہے۔ موبائل فون کا یوز اکثر اسکرین پر جھک کرنے سے ہوتا ہے، جو پور پوسچر کا سبب بن سکتا ہے۔ طویل عرصے تک پور پوسچر گردن، کندھوں اور کمر کو جھنجھوڑ سکتا ہے، جس سے مسکوسکیلیٹل پرابلم جیسے نیک پین، بیک پین اور ٹیکس نیک سنڈروم، جس میں فون کو دیکھنے کے لیے سر کو بار بار نیچے کی طرف جھکانے سے ہوتی ہے، یہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک اسٹوڈنٹ جو زیادہ دیر تک ٹیکسٹنگ اور اپنے فون پر اسکرولنگ کر رہا ہے بغیر وقفے کے، ٹیکسٹ نیک کا شکار ہو سکتا ہے، جس سے گردن میں درد اور سٹفنس ہو سکتی ہے۔ حالیہ 10 سالوں میں موبائل فون کے یوز نے لوگوں کی زندگی میں بہت آسانی پیدا کی ہے اور موبائل فون یوزرز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اگست 2022 تک چین کے موبائل انٹرنیٹ یوزرز کی تعداد تقریباً 10 ارب تک پہنچ گئی، جہاں 10 سے 19 سال کی عمر کے بچوں اور جوانوں کی موبائل یوز انٹرنیٹ پاپولیشن 13% تک پہنچ گئی۔ ٹین ایجرز موبائل یوزرز فون ایڈکشن کے سب سے زیادہ شکار ہے۔ سروے کے مطابق 2011 سے 2016 تک ٹین ایجرز فون یوز کی شرح 6.3% سے بڑھ کر 16% تک ہو گئی ہے، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ٹین ایجرز کو فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیوائسز بچوں کی زندگی کا بنیادی حصہ بن گئی ہے۔ دوستو، آج کل والدین کی مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دینے کی بجائے اسے موبائل فون دیتے ہیں۔ بچوں میں موبائل فون کی ایڈکشن کی ساری ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بچہ روتا ہے تو والدین موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ جب کوئی بچہ بات نہیں مانتا تو بھی والدین موبائل کی لالچ دے کر بچے سے کام کروا لیتے ہیں۔ پھر یہی بچے موبائل فون کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں
اور ان کی ایجوکیشنل اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور یہی بچے ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی دماغ میں ڈوپامین کی لیول اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سوشل لائف اس بچے کے سامنے بالکل زیرو ہو جاتی ہے، کیونکہ موبائل فون ایڈکشن کی وجہ سے بچے سوشل لائف اور سوشل ایکٹیویٹیز سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ ایک نیشنل ڈیٹا بیس کے انالیسس سے پتہ چلا ہے کہ 1998 اور 2017 کے درمیان ٹوٹل 2501 مریض تقریباً مرد اور عورت کو سر اور گردن کے انجریز کے ساتھ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈوں میں داخل کیا گیا تھا، جو موبائل فون کی وجہ سے ہونے والے نقصان دہ سے براہ راست متعلق تھے۔ موبائل فون ایڈکشن ایک ریئل پرابلم ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کے ایک اسٹڈی کے مطابق 72% امریکن اپنے فون کو دن بھر میں تقریباً مسلسل استعمال کرتے ہیں، اور 42% امریکن کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو فون کے بغیر ادھورا سمجھتے ہیں۔ یہ WHO کے ایک مطالعے کا حوالہ دیتا ہے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا بھر میں 42% افراد اپنے فون کے عادی ہیں۔ آرٹیکل میں موبائل فون کی ایڈکشن کے نیگیٹو کنسیکوینسز پر بھی بحث کی گئی ہے۔ موبائل فون ہمارے لیے ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم ہر وقت اس کے ساتھ بزی رہتے ہیں۔ مسلسل نوٹیفیکیشن اور مختلف قسم کی ایپس ہماری توجہ ہٹانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ٹرسٹن ہارس ایک سابق گوگل ڈیزائن ایکسپرٹ ہے، اب وہ سینٹر فار ہیومن ٹیکنالوجی کے کو فاؤنڈر ہیں۔ وہ اس بات کی بڑی تنقید کرتے ہیں کہ کس طرح ڈیوائسز ہمیں انٹینشنلی عادی بنا رہے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ وہ مختلف ڈیزائنوں کی تجویز کرتے ہیں جو ہمارے صحت اور وقت پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ پاکستان میں موبائل سیل فون کی سبسکرپشن کی تعداد 2000 سے 2010 کے درمیان 1.31 ملین سے تقریباً 100 ملین تک پہنچنے کے ساتھ 20ویں صدی کے پہلے 10 سالوں میں تیزی سے بڑھی ہے۔ تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، جو 2021 میں تقریباً 188 ملین موبائل سبسکرپشن کے ساتھ اپنے عروج پر پہنچی۔ لاک اینڈ اسٹاک ایک موبائل ایپ ہے جو اسٹوڈنٹس کو اسٹڈنگ، ایکسرسائز، دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اپنے فونوں کا استعمال نہ کرنے کے لیے ریوارڈز دیتی ہے۔ ایپ نے اب تک 50,000 اسٹوڈنٹس کو ان کے فون سے دور رکھنے میں مدد کی ہے، جس سے وہ کلیکٹیولی 586 سال اور 12 ہفتوں سے زیادہ وقت آف لائن گزارنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایپ کا موٹو اسٹوڈنٹس کو ان کے فون سے دور رکھ کر ان کی تعلیم اور مستقبل کو بہتر بنانا ہے۔ ایپ 15 ستمبر 2020 کو پاکستان میں شروع ہوا تھا۔ ایپ کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو کھانے، تفریح اور خوردہ فروشی کے برانڈ سے انعامات مل سکتے ہیں، ساتھ ہی ملازمت کے مواقع اور اسکالرشپس بھی مل سکتے ہیں۔ لاک اینڈ اسٹاک کے طلباء نے دنیا بھر کے مختلف یونیورسٹیوں میں اسکالرشپس اور فیس $500 ملین سے زیادہ حاصل کی ہے۔ لاک اینڈ اسٹاک بھی طلباء کو 100 گلوبل یونیورسٹیوں سے جوڑنے اور ایڈمیشن کو آسان بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ایپ اسٹوڈنٹس کے لیے اپنے اسکرین ٹائم کو کم کرنے کے لیے اور اپنی تعلیم پر توجہ دینے کا ایک بہترین سلوشن ہے۔ ہر 6 میں ایک موبائل فون میں فضلے کے مادے، بیکٹیریا اور ای کولی کے ٹریسز پائے جاتے ہیں، کیونکہ ہم باتھ روم میں اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں۔ مائکروبیل انفیکشن کے معاملے میں آپ کا اسمارٹ فون ٹروجن ہارس آف ٹرانسمیشن ہے۔ ٹروجن ہارس آف ٹرانسمیشن کا مطلب ہے کہ اسمارٹ فونز ایک شخص سے دوسرے شخص میں جراثیم پھیلانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ کہ انٹرنیٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے نوجوانوں کو موبائل فون ایڈکشن سے پریونٹ کرنے کے لیے اسکرین ٹائم کو ایک دن میں صرف 2 گھنٹے تک محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سائبر سیکورٹی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ اسمارٹ ڈیوائسز کے لیے مائنر مود پروگرام کو لازمی قرار دینا چاہتی ہے، جو 18 سال سے کم عمر کے یوزرز کو رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہوں گی۔ نئے قوانین کے تحت 16 سے 18 سال کی عمر کے افراد کو ایک دن میں صرف 2 گھنٹے اسکرین ٹائم مل سکے گا۔ 16 سال سے کم عمر کے افراد کو 1 گھنٹہ اسکرین ٹائم مل سکے گا، اور 8 سال سے کم عمر کے افراد کو صرف 8 منٹ اسکرین ٹائم مل سکے گا۔ شنگھائی کے شنگلا فارم کے ایک وکیل شیہ ہالونگ نے کہا ہے کہ یہ قوانین انٹرنیٹ کمپنیوں کے لیے ایک درد سر ہوں گی، اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ چائنیز انٹرنیٹ کمپنیاں 18 سال سے کم عمر کے یوزرز کو اپنے خدمات سے مکمل طور پر روک سکتی ہیں۔ چیلن نے کہا کہ ان کے لیے نئے ریگولیٹری تقاضوں کو مناسب طریقے سے نافذ کرنے کے لیے بہت زیادہ کوشش اور اضافی اخراجات کی ضرورت ہوگی۔ بائٹ ڈینس، جو ٹک ٹاک کی مالک اور آپریٹر ہے، پہلے ہی ٹک ٹاک پر نوجوانوں کو ایک دن میں 40 منٹ سے زیادہ گزارنا منع کیا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے جب چائنیز حکام نے نوجوانوں کے مفت وقت کے استعمال پر پابندی عائد کی ہے۔